بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بچے ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ بیوی جو ہے وہ اگلی نسل کے وجود میں آنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے پیٹ میں اگلی نسل پروان چڑھتی ہے۔ اگر ہم اس کو ذلیل کریں گے، وہ سٹریس میں آئے گی، ڈپریشن میں آئے گی، غصے میں آئے گی، اس کو دکھ ہوگا، وہ چھپ چھپ کر آنسو بہائے گی، سارا دن ڈپریشن میں رہے گی، اور اس ڈپریشن کا اثر جو ہے وہ اولاد پر پڑے گا جو اس کے پیٹ کے اندر ہے۔ معافی چاہتا ہوں کہ ہمارا سسرالی معاشرہ جو ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ بہت کم گھرانے ایسے ہیں جو آنے والی بیوی کو عزت دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے اصحاب جو ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ کس وجہ سے؟ جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا پھر تہجد پڑھتے ہیں۔ غور سے سنو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ فرمایا جب یہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لاتے ہیں، اس لڑکی کو ذرا برابر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال میں، اتنی محبت دیتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ میں ماں باپ کے گھر میں ہوں۔ اس طرح میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دوں، کسی کی بیٹی کو لے آؤں اپنے بچے کے لیے، بیٹی کی جگہ بہو کو بٹھا دوں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ میری بیگم اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کر دے اور اس کسی کی بیٹی کو گھر لے آئے، اور اگر وہ ساس بننے کے بجائے ماں بن جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اور یہ جو بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر اس خاوند کے گھر آئیے، اپنے خاوند کے گھر آئیے، تو اگر وہ ساس اور سسر کو ماں باپ مان لے تو کتنا اچھا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ میری تبلیغ کو؟ نہیں۔ فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک، خاوند کا بیوی کے ساتھ کیسا سلوک تھا وہ تولو۔ مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، نمازیں تولی جائیں گی؟ نہیں، سب کچھ تولا جائے گا، لیکن سب سے پہلے خاوند کا سلوک بیوی کے ساتھ کیسا تھا یہ تولا جائے گا، بیوی کا سلوک خاوند کے ساتھ کیسا تھا یہ تولا جائے گا۔ رابعہ بصری بھی ہوں، پہلے خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، اس کے بعد سب کچھ تولا جائے گا۔ یہ کتنا اہم چیپٹر ہے۔ آپس میں اچھا بولنا، صبر کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، بڑا گھر ہو یا چھوٹا، زندگی خوبصورت ہوتی ہے ان رویوں سے۔ زبان میں ناگن چھپی ہو تو زندگی تھوڑی ہے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہ زبان جو ہے یہ دھوری تلوار ہے، بڑے بڑے زخم دیتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ زبان کی ہڈی نہیں ہوتی لیکن یہ کھوپڑی توڑوا سکتی ہے، اور یہ شہد سے بھری ہوئی ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو مٹا کر رکھ دیتی ہے۔ محبت دینا، عزت دینا، پیار دینا اس رشتے کا اہم تقاضا ہے تاکہ اگلی نسل فریش پیدا ہو۔
ماں نے جس بچے کو جنم دیا اس کے ذمے بچے کو دودھ پلانا بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ میں نے دودھ نہیں پلانا تو خاوند کے ذمے ہے کہ کوئی عورت لا کر بچے کو دودھ پلائے۔ اتنا شریعت نے اس کو فارغ کیوں کر دیا کہ یہ پوری طرح اپنے بچے کو توجہ دے۔ لیکن آج کی مائیں بھی کتنی ظالم ہیں۔ بھلا 3 سال کے بچے کو سکول میں ڈالنا اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا واپس آتا ہے۔ ماں باپ کے درمیان، بچے اور ماں باپ کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال تک بچے کو نماز کا بھی نہ کہو، 10 سال کے بعد پابندی کراؤ۔ ماں باپ 10 سال تک بچے کو ٹائم دیں۔ یہ جو موبائل ہے اس کو گھر میں آ کر آف کر دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا دن آف کرو، جب تم اپنے بیوی بچوں کے درمیان بیٹھے ہو تو موبائل بند رکھو، کیونکہ یہ بہت بڑی ذلت ہے۔ میری بیگم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، میرا فون آتا ہے تو میں بیگم سے کہتا ہوں میں ذرا فون سن لوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا نفسیاتی طور پر کتنا برا اثر ہے۔ میں بات کرتا ہوں، بیوی فون اٹھا کر سننے لگتی ہے، بچہ بات کرنے آتا ہے تو ماں فون پہ لگی ہوتی ہے۔ یہ بچے کی عزت نفس کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ضرورت کی چیز تھی، ہم نے اس کو زندگی بنا دیا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاؤں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں ان پر کہ نبوت کا غم درد سب باہر چھوڑ کے آتے تھے۔ جب گھر آتے تو مسکراتے تھے، ہنستے ہوئے آتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، حسن و حسین کو کمر پر بٹھا کر کمرے میں چکر لگاتے تو ان سے کہتے کہ تمہارا یہ اونٹ کیسا ہے؟ پھر حضرت زینب کو بٹھاتے، کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے، پھر ان کی کشتی کرواتے۔ کیا ہم ان سے زیادہ مصروف ہیں؟ بچے کو عزت دو، جب وہ آئے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ جی بیٹا آؤ۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ملنے کے لیے آتی، مہینے کے بعد نہیں آتی تھیں، گھر ساتھ تھا، ہر دوسرے دن آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے ہوتے یا نیچے بیٹھے ہوتے یا چیئر پر بیٹھے ہوتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب نظر پڑتی تو فوراً کھڑے ہو جاتے اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دروازے پر ہی ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ہاتھ پر بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے لا کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے۔ یہ سلوک تھا محبت کا باپ کا بیٹی کے ساتھ۔ اگر ہم بچوں کو عزت دیں گے تو وہی عزت واپس آئے گی، وہ ہماری عزت کریں گے۔ کہ بچوں، جتنا ہم بچوں کو سکھاتے ہیں وہ نہیں سیکھتے، جو کچھ باپ کرتا ہے بچے وہ سیکھتے ہیں، جو کچھ ماں باپ کرتے ہیں بچے وہ سیکھتے ہیں، جو سکھاتے ہیں وہ نہیں سیکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے، رات کا وقت تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی تو پانی مانگا کہ ماں پانی پینا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ لیٹ جاؤ۔ آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے پانی والا گھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہیں لیا، باہر چلے گئے۔ باہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمار بکری کھڑی تھی، دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ لگایا تو جو تھن ہے وہ دودھ سے بھر گئے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالنا شروع کیا، گلاس بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو اس وقت حضرت حسین بھی جاگ چکے تھے۔ وہ دوڑ کر آگے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پیچھے ہو جا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ ابا جان آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جس نے پہلے مانگا اسے پہلے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو دودھ پلایا، پھر حسین کو دودھ پلایا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، لیکن خود نہیں پیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا وہ سو رہے تھے، جاگے نہیں تھے کہ ہم پانچوں قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے۔ تو ہمیں اس واقعہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے نے پانی مانگا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی جگہ دودھ پلایا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے تو بچے کی جائز خواہشات کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورا کرو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اولاد کو جتنا پروٹوکول دو گے اتنا ہی واپس آئے گا۔ ہم تو اولاد کو رگڑے دیتے ہیں، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں رگڑا دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں میری اولاد نافرمان ہے، میری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی تعویذ دے دو۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ میرے نبی کی زندگی پڑھا کرو۔ میرے نبی کی زندگی کیا ہے؟ میرے نبی کی زندگی پورے کا پورا قرآن ہے۔ قرآن پڑھا کرو کہ ہمیں پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاؤ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی میرے نبی کی زندگی ہے، میرے نبی کا اسوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔